السلام علیکم گائز. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے پروکلیمیشن آف اے پرسن ایبسکانڈنگ، اور اس کے بعد ساتھ ہی ہم ڈسکس کریں گے اٹیچمنٹ آف پراپرٹی اور فائنلی ریسٹوریشن آف اٹیچڈ پراپرٹی. تو سب سے پہلے پروکلیمیشن پہ آتے ہیں کہ پروکلیمیشن فائل کیوں کی جاتی ہے. جب بھی کوئی شخص ایک عدالت سے مفرور ہو جاتا ہے، یعنی کہ روپوش ہو جاتا ہے، عدالت میں نہیں آتا، تو اس کو عدالت جو ہے اس کے خلاف ڈفرینٹ ویز ہیں. ہم پہلے بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ کسی بھی بندے کو اگر عدالت میں بلانا ہے، عدالت نے کسی بندے کو طلب کرنا ہے، تو اس کی ڈفرینٹ ویز دیے گئے ہیں. چیپٹر 6 پہ موڈز ٹو کمپیل اپیئرنس، یہ لیکچر میں پہلے بھی ایک دے چکا ہوں ڈیٹیل میں، آپ وہ بھی لیکچر سن سکتے ہیں. آج ہم نے زیادہ فوکس کرنا ہے پروکلیمیشن پہ. تو سب سے پہلے کورٹ نے کیسے بلانا ہے؟ سمن ایشو کرنے ہیں کسی بھی پرسن کے اگر اس کو بلانا ہو. اس کے جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ 68 to 74 تک. اگر سمن ایشو کیے وہ بندہ پھر بھی عدالت میں نہیں آیا، اس کے بعد کورٹ نے جو ہے اس کے وارنٹس ایشو کرنے ہیں. اسی طرح وارنٹس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، بیلیبل، نان بیلیبل، اور اس کے ساتھ جو سیکشن ڈیل کرتا ہے وہ 75 to 86 تک CRPC. اگر وارنٹس نان بیلیبل وارنٹس ایشو ہونے کے بعد بھی وہ بندہ عدالت میں نہیں آیا، تو اس کے بعد عدالت جو ہے وہ 87 کی پروسیڈنگز سٹارٹ کرتی ہے، یعنی کہ 87 کی کارروائی اس بندے کے اگینسٹ کی جاتی ہے جب اس کو PO ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. تو آج ہم اس پہ ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں کہ ایبسکانڈر. ایک ایبسکانڈر ہوتا کون ہے؟ اے پرسن ہو انٹینشنلی، جو اپنے آپ کو یعنی اپنی مرضی سے کنسیل کر رہا ہے. وہ انٹینشنلی کنسیلز ہمسیلف ٹو پریونٹ دا سروس آف سمنز اور دا ایگزیکیوشن آف وارنٹس، کہ نہ تو سمن اس کو مل سکے نہ وارنٹس ایگزیکیوٹ ہو سکے. کس چیز کے؟ کہ جب اس کو کورٹ میں بلایا گیا تاکہ وہ نہ وہ کورٹ میں پیش ہو. تو یہ ہوتا ہے ایبسکانڈر. تو بیسیکلی جو ویز ہیں وہ پورا پروسیجر اس کے لیے لازمی ہے کہ سمن وارنٹس، اگر فرسٹ انسٹانس پہ وارنٹ ایشو کرنے ہیں تو وارنٹ کرنے ہیں، بیلیبل نان بیلیبل، اگر تب بھی وہ نہیں آیا تب ہی جو ہے وہ 87 کی پروسیڈنگ سٹارٹ کی جاتی ہیں، ورنہ نہیں. 87 ہے کیا؟ سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں اس کی بیئر ریڈنگ پہ اور اس کے بعد پھر اس کے انگریڈینٹس پہ. اف اے کورٹ از سیٹسفائیڈ that any person against whom a warrant has been issued by it has absconded or concealed himself، کہ سب سے پہلا جو اس کا انگریڈینٹ ہے سیٹسفیکشن آف کورٹ، کہ کورٹ سیٹسفائی اگر ہے کہ کوئی بندہ جس کے لیے اس نے وارنٹس ایشو کیے تھے اس کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے، اور وہ جان بوجھ کے یا تو روپوش ہے یا مفرور ہو گیا ہے، بھاگ گیا ہے، he has absconded، تو تب جو ہے کورٹ میں پروسیڈ فار پروکلیمیشن جو ہے کورٹ پبلش کر سکتی ہے. تو بیسیکلی اس کے 3 انگریڈینٹس ہیں. دا کورٹ مسٹ سیٹسفائیڈ، کورٹ مسٹ بی سیٹسفائیڈ، کہ کورٹ سیٹسفائی ہونی چاہیے. سیٹسفائی کیسے؟ مطلب کس سینس میں سیٹسفائی ہونی چاہیے؟ کہ ایک تو اس نے وارنٹ ایشو کیا اس بندے کے، وارنٹ جو ہے وہ لیگل ہونا چاہیے، لیگلی ایشوڈ وارنٹ ہونا چاہیے، اس میں کوئی ایلیگیلٹی نہیں ہونی چاہیے. دوسرا کہ وہ بندہ بھاگ گیا ہے، دیٹ پرسن ہیز absconded، ہی ہیز انٹینشنلی کنسیلڈ himself. تو بیسیکلی کورٹ شوڈ بی سیٹسفائڈ دیٹ دا وارنٹس ور ایشوڈ اینڈ دا پرسن ہیز absconded. یہ ہے سیکشن 87. اگر یہ ساری چیزیں پوری ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد کورٹ نے پروکلیمیشن پبلش کرنا ہے، یعنی کہ اشتہار پبلش کرنا ہے ٹو ڈکلیئر دیٹ پرسن پروکلیمڈ آفینڈر. اس کو اشتہاری ملزم قرار دینے کے لیے 87 کی کارروائی کی جاتی ہے. 87 کی پروسیڈنگز میں کیا ہوتا ہے کہ اس تک اشتہار پہنچانا کیسے ہے؟ اشتہار میں ایک تو لکھ دیا جاتا ہے کہ اب فلاں تاریخ کو فلاں ٹائم پہ فلاں عدالت، کورٹ اپنا لکھتی ہے نا ایڈریس، کہ فلاں جگہ فلاں کورٹ میں آپ نے، اور ٹائم اس کو دیا جاتا ہے ناٹ لیس دین 30 days، کہ کورٹ نے جب پروکلیمیشن پبلش کرنا ہے اس کے بعد 30 دن سے کم کی ڈیٹ وہ نہیں ڈال سکتا. 30 دن سے زیادہ کی ہی ڈیٹ ڈالتے ہیں کہ 30 دن کا بیچ میں ٹائم مسٹ ہے. اس کے بعد کی وہ کوئی ڈیٹ ڈالتا ہے اور اس میں لکھتے ہیں کہ اس دن کو آپ عدالت میں حاضر ہوں. نہیں ہوں گے تو ظاہری بات ہے اس کو پروکلیمڈ آفینڈر قرار دے دیا جائے گا. اچھا، پروکلیمیشن کا آگے کیا پروسیجر ہے ہم وہ ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے اس کو جو اشتہار ہوتا ہے اس کو پبلکلی ریڈ کیا جاتا ہے. پبلکلی کدھر ریڈ کیا جاتا ہے؟ جہاں وہ بندہ رہ رہا ہے اس کے کوئی ساتھ کو کانسپیکیوس پلیس ہو، یعنی جہاں اس کا گھر ہے اس کے ساتھ کوئی پارک ہے یا اس کے ساتھ کوئی مشہور چوک ہے جہاں پہ زیادہ تر لوگوں کا مطلب آمد و رفت ہو، تو وہاں پہ اس کو
لاؤڈلی جو ہے کلیئرلی جو ہے وہ ریڈ آؤٹ کیا جاتا ہے پبلکلی. اچھا اب ویسے ہی آپ کسی چوک پہ جا کے پڑھنا شروع کر دو تو دیٹ ول ناٹ بی اماؤنٹ ٹو ریڈنگ اٹ پبلکلی, کہ جس نے سننا ہے نہیں سننا, کچھ لوگوں تک آواز گئی نہیں گئی, لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کون کیا پڑھ رہا ہے. تو ڈفرینٹ پولیس آفیسرز اس میں ڈفرینٹ اب تک جو ہے وہ پروسیجر اڈاپٹ کرتے آئے ہیں. جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے اکثر کہ اسپیکر لے آتے ہیں, اسپیکر میں لا کے بولتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ فلاں تاریخ کو عدالت میں پیش ہو, نہیں تو اس کو اشتہاری قرار دے دیا جائے گا یا وہ مفرور ہے, تو ہم نے اس تک انفارمیشن پہنچانی ہے. اسی طرح کچھ پولیس آفیسرز کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈھول والے کو لے آتے ہیں, یعنی کہ ڈھول لے آئے, ڈھول بجایا, وہاں پہ لوگ اکٹھے ہو گئے, پھر ان کو جو ہے انہوں نے بتا دیا کہ ہمیں فلاں شخص کی جو ہے اس تک ہم اشتہار یہ پہنچانا چاہتے ہیں, اس تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ اگر فلاں تاریخ کو وہ کورٹ میں حاضر نہ ہوا تو اس کو پروکلیمڈ اوفینڈر قرار دے دیا جائے گا. پہلا اس کو پبلکلی ریڈ کرنا ہے آن سم کانسپیکیوس پلیس نیئر ہز ہاؤس, نیئر ہز ریزیڈنس. دوسرا اس کی کاپی جو ہے وہ اس کے گھر کے باہر پیسٹ کر دینی ہے. جو پروکلیمیشن ہے اس کی کاپی اس کے گھر کے باہر پیسٹ کرنی ہے. گھر کے باہر کوئی اگر کانسپیکیوس کوئی جگہ ہے, کوئی چوک ہے, کوئی مسجد ہے, وہاں پہ بھی پیسٹ کرنی ہے. اور تیسرا اس کاپی کو کورٹ پریمیسز کے باہر, اکثر ہم نے دیکھا ہے کورٹ کے ساتھ نوٹس بورڈ لگے ہوتے ہیں, تو کورٹ پریمیسز میں بھی اس کو پیسٹ کرنا ہے کہ فلاں بندے کے خلاف اشتہار یہ جاری کر دیا گیا ہے. تو یہ ہے سیکشن 87. اچھا سیکشن 87 اگر ہم دیکھیں تو اس کے سب سیکشن 2 میں آگے دیا گیا ہے کہ اگر مجسٹریٹ نے اشتہار جاری کر دیا ہے, اس کے بعد وہ اس کا اسٹیٹمنٹ دے گا, ریٹن میں اسٹیٹمنٹ دے گا کہ میں نے اشتہار فلاں تاریخ کو پبلش کیا اور اب اس وجہ سے میں اس بندے کو پروکلیمڈ اوفینڈر ڈکلیئر کر رہا ہوں. تو دیٹ ول بی اے کنکلوسیو پروف کہ پروکلیمیشن جو ہے وہ 87 کی پروسیڈنگز جو ہے وہ پراپر طریقے سے چلی ہے. تو اس طرح سے اشتہار یعنی کہ ایک ملزم کے خلاف پبلش کیا جاتا ہے, پروکلیمیشن جو ہے وہ پبلش کیا جاتا ہے, اور یہ پروسیجر ہے کسی بھی بندے کو پروکلیمڈ اوفینڈر قرار دینے کے لیے. اچھا اگر پروکلیمڈ اوفینڈر ایک بندے کو کر دیا ہے, اس کے بعد جو 88 کی پروسیڈنگز ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں کہ ایک بندہ پروکلیمڈ اوفینڈر ہو گیا, اس کے بعد اس کی پراپرٹی کو اٹیچ کر لیا جاتا ہے انڈر سیکشن 88 CRPC. اگر تو وہ اموویبل پراپرٹی ہے تو وہاں پہ جو لینڈ والے ہوتے ہیں, لینڈ ریکارڈ ADLR کا آفس ہے, ادھر کے نمائندے کو بلا کے لینڈ ریکارڈ والوں کے تھرو وہاں پہ یا تو ریسیور اپوائنٹ کیا جاتا ہے یا پھر اس پراپرٹی کو جو ہے اٹیچ کر لیا جاتا ہے, سیل کر دیا جاتا ہے. یا اگر ایسی موویبل پراپرٹی ہے جس کا رینٹ وغیرہ وہ ریسیو کرتا تھا تو وہ بھی رینٹ جو ہے اس کے لیے ریسیور مقرر کر دیا جاتا ہے, اور اس بندے کو اس کا کوئی بھی رائٹ نہیں ملتا, اس کو اٹیچ کر لیا جاتا ہے. اسی طرح اگر پراپرٹی موویبل ہے تو اس طرح بھی ریسیور اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے, اور اسی طرح اس کو اٹیچ کر لیا جاتا ہے, پراپرٹی کو سیل کر لیا جاتا ہے. اچھا تیسری بات, اگر پراپرٹی پیریشیبل ہے یعنی کچھ ٹائم میں خراب ہو جائے گی, یا اس میں مطلب جانور ہیں اس کے لائف سٹاک ہے, تو تب بھی اس کو ریسیور اپوائنٹ کر کے یا کسی بندے کے تھرو سیل کر دیا جاتا ہے. اور اس میں بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ 6 منتھس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. 6 منتھس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ جو جیسے لائف سٹاک وغیرہ ہو گیا, اس کو 6 منتھس تک انہوں نے سیل نہیں کرنا. اگر 6 منتھس کے بعد مطلب 6 ماہ گزر جاتے ہیں اور بندہ وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا, وہ مفرور ہی رہتا ہے, تب اس کی جو ہے وہ پیریشیبل گڈس کو سیل کر دیا جاتا ہے. آگے چلتے ہیں. اب پراپرٹی اٹیچ ہو چکی ہے اس بندے کی. اگر ہم نے پراپرٹی اٹیچ کرنی ہے, سپوز وہ اس ڈسٹرکٹ سے باہر ہے, لاہور میں اس کے اگینسٹ کیس چل رہا ہے, لاہور میں 87 کی پروسیڈنگز 88 کی پروسیڈنگز کرنا چاہ رہا ہے جج, لیکن وہ بندہ پتہ چلتا ہے جی ہے شیخو پورہ کا, اس کی پراپرٹی شیخو پورہ میں. تو لاہور کے جج کے پاس, جو سیشن جج ہے, اس کے پاس یہ جورسڈکشن نہیں ہے کہ وہ اس کی پراپرٹی اٹیچ کرے. اس نے آگے لکھنا ہے شیخو پورہ کے سیشن جج کو, اور اس نے پھر آگے آرڈر پاس کرنا ہے اٹیچمنٹ آف پراپرٹی کا. اب 89 جو سیکشن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے.
وہ ہے ریسٹوریشن آف پراپرٹی کا، کہ اگر جب پراپرٹی اٹیچمنٹ کا آرڈر پاس ہو گیا اس کے 2 سال کے اندر اگر وہ بندہ واپس آ جاتا ہے تو اس کی پراپرٹی ریسٹور کر دی جاتی ہے. اینڈ ہی شوڈ سیٹسفائی دا کورٹ، اس نے کورٹ کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ وہ اتنا عرصہ کہاں تھا، وہ کیوں، یا وہ بتائے گا کہ مجھ تک سمن پہنچے ہی نہیں، مجھ تک وارنٹ پہنچے ہی نہیں، یا فلاں وجہ سے جو ہے وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکے، میں ادھر تھا نہیں، اس شہر میں نہیں تھا یا اس ملک میں نہیں تھا. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے، اس نے کورٹ کو سیٹسفائی کرنا ہے. لیکن 2 سال کے اندر اگر وہ آ جاتا ہے اور اپنی پراپرٹی، تب وہ ریسٹور کروا سکتا ہے، ادروائز وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں چلے جاتی ہے. اچھا، کچھ چیزیں اس میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک بندے کے خلاف پروکلیمیشن جو ہے وہ ایشو کر دیا گیا اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ تو وارنٹس ایشو ہونے سے پہلے کا ہی، یعنی وہ کنٹری میں ہے ہی نہیں، تو اس بندے کو کبھی بھی اوفینڈر، پروکلیمڈ اوفینڈر نہیں کہا جا سکتا، جو مطلب یہاں پہ تھا ہی نہیں. اس کے خلاف وارنٹس ایشو ہوئے، اس کے خلاف پروکلیمیشن اشتہار جاری ہوئے، لیکن وہ پاکستان میں تھا ہی نہیں، تو اس کے پاس سالڈ ایک ویلڈ ریزن موجود ہے کہ میں تو یہاں پہ تھا ہی نہیں، بھئی میرے خلاف آپ نے جو کیا، تو ہی ول ناٹ بی کنسیڈرڈ اے پروکلیمڈ اوفینڈر، کہ وہ ساری کارروائی وہ آئے گا واپس، وہ آگے بیل کروا سکتا ہے اپنی. اسی طرح ایک ہوتا ہے جو جان بوجھ کے بھاگا ہے، willfully انٹینشنلی، اور ایک دوسرا ہے جو انوسینٹ ہے، وہ آیا، اس کو پتہ چلا کہ بھئی میرے خلاف تو اشتہاری ملزم مطلب مجھے قرار دے دیا گیا ہے، مجھے پی او کر دیا گیا ہے، تو وہ کورٹ میں جا کے اپنی پری ریسٹ بیل کروا کے پھر شامل ہو جاتا ہے انویسٹیگیشن میں. اچھا، اور بھی ہم نے کافی سارے اس میں دیکھے کہ اگر میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ جب کورٹ نے اشتہار جاری کرنا ہے اس کے 30 دن کا وہ ویٹ کرتی ہے، 30 دن کے بعد کی ڈیٹ رکھنی ہے، اس سے پہلے اس کو پروکلیمڈ اوفینڈر ڈکلیئر نہیں کرنا. اگر کورٹ نے 30 دن کا ویٹ نہیں کیا تو تب بھی یہ پروکلیمڈ اوفینڈر کسی بندے کو نہیں کہا جا سکتا، یہ انلیگیلٹی آ گئی. اسی طرح اگر وارنٹس پراپرلی ایشو نہیں ہوئے تھے تو تب بھی سیم، کہ پرسن ول ناٹ بی پروکلیمڈ اوفینڈر. اور اگر ہم آگے بات کریں بیل سٹیج کی، ایک بندہ جو خود ایک جان بوجھ کے بھاگ کے گیا، دوسرا وہ ہے جس کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ انوسینٹ ہے. ایبسکونڈر وہ بھی ہے کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ بھائی مجھے بلایا گیا، میرے خلاف وارنٹس ایشو کیے گئے، میرے خلاف 87 تک کی کارروائی ہو گئی، یعنی پروکلیمیشن بھی میرے خلاف جو ہے وہ پبلش کر دیا گیا ہے. تو وہ جب آتا ہے اپنی پری ریسٹ بیل کرواتا ہے تو دونوں کے لیے لا ڈفرینٹ ہے. ون از فجیٹو فرام لا، جو جان بوجھ کے بھاگا ہوا ہے، ادر از انوسینٹ. تو دونوں جو انوسینٹ ہے اس کے لیے لا میں تھوڑی سی ریلیکسیشن موجود ہے، دونوں کا لا ڈفرینٹ ہے. تو یہ تھا ہمارا لیکچر پروکلیمڈ اوفینڈر کا. امید کرتا ہوں آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا. مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو مزید دیکھتے رہیں، ویڈیوز کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.